التماس کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ بتانا از حد ضروری ہے کہ یورپ میں بالعموم یہی کہا جاتا ہے کہ ایشیا یا ساؤتھ ایشیا کی جو خواتین ہیں ان کا تعلق گفتگو سے، بات کرنے سے، اپنی اظہار ذات سے نہیں ہے، اور کم لوگ ہیں جو اس میدان میں آتے ہیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ برطانیہ کی وہ صدا ہیں جو اپنے والد جناب گھمی صاحب جو اتنے بڑے اسکالر تھے پنجابی کے، ان کا نام لے کے چل رہی ہیں۔ انگریزی زبان، پنجابی زبان، اردو زبان پر ہر طرح سے مکمل دسترس رکھتی ہیں، اور گھمی ٹی وی تو آپ دیکھتے ہوں گے، شب و روز کی ان کی اس میں محنت شامل ہے۔ اس وبا کے دنوں میں ان کا وجود غنیمت تھا، بلا تاخیر تشریف لاتی ہے گھمی ٹی وی کی فاؤنڈر اور محترمہ ہماری براڈ کاسٹر، ہماری مصنفہ محترمہ شگفتہ گھمی۔ السلام علیکم سب کو، اور بہت شکریہ یورپین لٹریری سوسائٹی، اور بہت شکریہ ڈاکٹر نگر کا اور پریزیڈنٹ لٹریری سوسائٹی صدر مرزا صاحبہ کا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ برطانیہ میں ہمارے ایک ادیب کی، اسکالر کی، پوئٹ کی کتاب کی رونمائی نہ ہوتی تو ہم لوگ لندن سے نہ آتے۔ میرا خیال ہے یہ کووڈ کے بعد ایک بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر کا ایک آغاز ہوا ہے۔ اور کتاب کی جہاں تک بات ہے تو میرا تعلق، میں پہلے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ میرا تعارف اور تعلق اس کتاب کے مصنف سے اس وقت ہوا جب کووڈ سٹارٹ ہوا، اور جس وقت میں نے گھمی ٹی وی UK سٹارٹ کیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ مقصد یہی تھا کہ اس ٹائم میں جو ڈپریشن، جو آئسولیشن سٹارٹ تھی، اس میں کچھ ہم اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں۔ تو اس وقت جب کوئی 2-2.5 سال پہلے میں نے عمران ثاقب صاحب کا بھی انٹرویو کیا تو اس وقت بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے کمال کے شاعر بھی ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی صحافت، سیاست، باقی جو ان کے بہت سارے پرسنالٹی کے جو تہ در تہ ان کی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر بات ہوئی، اور جو انہوں نے کام جنرل سیکرٹری کے طور پہ جو کر رہے تھے اس کے اوپر بھی۔ لیکن ابھی جب مجھے اس کتاب کے اوپر جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے بھی اس کے اوپر اظہار خیال کرنا ہے تو میں نے PDF منگوایا، اور یہ کتاب 85 غزلیں اور نظمیں ہیں اس میں۔ لیکن سب سے پہلے ہی جب آپ اس کی فہرست پڑھتے ہیں اور رد عمل کا پہلا ہی جب میں نے سٹارٹ کیا پڑھنا، میں نے بہت دل جمی سے اس کی ایک ایک نظم، ایک ایک غزل پڑھی، اور ٹائم کچھ لگا، لیکن کیونکہ وہ میرا خیال ہے ہم اس والے جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جو جب تک ہوم ورک نہ کر لینا ان کو کام کا مزہ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلی جو چیز جو ان کا تھا، ایک جو ان کی حمد تھی، بدن میں سانس کا رشتہ جو واقعات سے ہے، بدن میں سانس کا رشتہ جو واقعات سے ہے، میرا یہ ربط مسلسل خدا کی ذات سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس نے ہی مجھے گرپ میں لے لیا، اور پھر وہ میں پڑھتی گئی، مطلب مجھے 2 سے 3 دن لگے۔ میرے میاں بیٹھے ہوئے یہاں تو وہ کہتے تھے لیمپ بند کر، تو میں کتاب لے کے بیٹھی ہوتی تھی، اور اس طرح سے اتنا مزہ آیا۔ آپ اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں، اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی جب آپ انتصاب پہ آتے ہیں، اور جو انہوں نے انتصاب جن کے نام کیا ہے، ابا جی مرحوم کے نام، اس کے ساتھ تو میرے جیسی اور بہت ساری بیٹیاں جو اپنے باپ کے سفر کو لے کے جاتی ہیں، وہ ایک دم سے یوں ان کا کنیکشن ہو جاتا ہے، اور مطلب بہت موقعوں پہ آنکھوں سے آنسو بھی گرے۔ یادیں، ان کی یادوں کو پڑھتے ہوئے آپ اپنی کسی نوسٹالجک ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے بھی ایک کنیکشن ہوا۔ اور جیسے انہوں نے کہا، گئے ہو تم تو تمہارے پیچھے ہر ایک چہرے کے خد و خال، گئے ہو تم تو تمہارے پیچھے ہر ایک چہرے کے خد و خال میں بنا رہی ہیں تمہارا چہرہ مگر بنایا نہیں گیا ہے۔
تو اسی طرح سے یہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں ان کی شاعری جو ہے وہ اتنی ورسٹائل ہے کہ میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے مطلب اگر ٹائم کی کمی ہے مطلب کنٹینیوس میں 5 سے 6 گھنٹے بھی بول سکتی ہوں بینگ اے براڈ کاسٹر. لیکن اگر ان کی پرسنالٹی اور ان کو ایز اے شاعر میں نے دیکھا ہے تو مجھے تو ان کا ہی شعر اس طرح سے ان کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اگر جنوں ہو راہ پر تو منزلیں قریب ہیں. اگر جنوں ہو راہ پر تو منزلیں قریب ہیں. وہ رہ گئے جو لوگ بس تھکان دیکھتے ہیں. تو یہ ایسے شاعر ہیں. اور اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی اگر ان کی شاعری کو 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں تو عمران ثاقب کی شاعری میں اختراعی اصطلاحات جس میں خاص معنی اور مفہوم کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے جیسے کہتے ہیں موت بانٹنے والوں شجر زندگانی کی شاخ کاٹنے والوں جنگ کس نے جیتی ہے تم بھی ہار گئے تم بھی ہار جاؤ گے میں بھی ہار جاؤں گا موت جیت جائے. تو یہ جو اختراعی اصطلاحات ہیں اسی طرح سے سیاقی اصطلاحات بھی ہیں. خاص طور پہ جو یہاں پہ میرے بہت سینئر بیٹھے ہوئے ہیں ادیب اور اسکالرز وہ ان اصطلاحات کو زیادہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں. تو وہ سارا شاعری میں جتنے انتہائی موضوع اور مناسب الفاظ کو انہوں نے بیان کیا ہے جیسے کہتے ہیں خود ہی صاف گو زمانوں میں ہم کے آس ہونے سے ہم رہے خسارے میں حق شناس ہونے سے. تو مطلب کس چیز کی بات کریں تو میں اختتام میں یہ کہوں گی کہ ان کو بہت زیادہ مبارکباد کیونکہ ایسی شاعری کی جس کی رد عمل کی ضرورت ہے سوچ کی ضرورت ہے اور اس کو ہم ادب میں بہت سخت ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری روح کو ہمارے جو ہمارے خیالات ہیں ان کو وسعت دینے کے لیے اور جو موضوعات ہیں ان کی ورسٹیلٹی کے لیے بھی ہم جیسے لوگوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. صرف جاتے جاتے 1-2 انہی کے اشعار کو بیان کرنا چاہوں گی کہ نہ شرق و غرب ہو نہ جنوب و شمال کے موسم نہ شرق و غرب و جنوب و شمال کے موسم زبان وقت پہ اب ہیں سوال کے موسم زبان وقت پہ اب ہیں سوال کے موسم جو ہو سکے تو کوئی درس ان سے حاصل کر جو ہو سکے تو کوئی درس ان سے حاصل کر گزر گئے جو عروج و زوال کے موسم. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو